ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال کہ ہم بات کرتے ہیں کہ اسلام نے بہت رائٹس دی ہیں عورت کو, اور ہم قوام کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ میل کو فگر ہیڈ جو ہے وہ بنایا قرآن نے, اسلام نے, اور وہ میل بڑا رسپانسبل میل ہونا چاہیے, وہ میل بڑا لونگ ہونا چاہیے, فارگیونگ ہونا چاہیے, اور مینیجر ہونا چاہیے, ہر چیز کو مینیج کرنا چاہیے اس میل کو. بٹ شکایت یہ آتی کہ ایسا میل کہاں پر ہے, اور ہمارے معاشرے میں اگر نظر ایک دوڑائی جائے تو قوام کا مطلب ہی غلط سمجھا گیا ہے کہ قوام سے مراد یہ لے لی گئی ہے شاید میلز کے حوالے سے کہ قوام کا مطلب ہے روب جمانے والا, قوام کا مطلب ہے کہ بس اس کے آگے آپ بولو بھی نہ, اس سے ڈس ایگری بھی آپ نہ کرو, بس آپ خاموشی کے ساتھ اس کے ساتھ چلو. تو بہت سی سسٹرز یہ کوشچن کرتی ہیں کہ ہمیں تو وہ کانسیپٹ نظر نہیں آ رہا وومن رائٹس کا, جن وومن رائٹس کی آپ بات کر رہی ہیں اور آپ لوگ بات کرتے ہیں, ریلیجس لوگ بات کرتے ہیں, تو قوام کا کیا کانسیپٹ ہے اور کس طرح سے اس چیز کو بھی مینیج کیا جائے, اس پورے مائنڈ سیٹ کو مینیج کیا جائے جو ہماری سوسائٹی کے بارے میں انفارچونیٹلی ڈیولپ ہو گیا ہے. لیٹس اسٹارٹ ود یو. اوکے, سو آئی تھنک جو ریلیجن ہے, جو ہمارا دین ہے اسلام, اٹس ریئلی پروگریسو اباؤٹ دا رائٹس آف ویمن. There's no doubt about it. It was the first religious scripture جس نے کہ عورت کو ڈیو رائٹس دیے تھے, اور رائٹ ٹو ووٹ, رائٹ ٹو میری, کیسے, کب, کیا, اینڈ مینی ادر رائٹس. سو اس میں اگر کوئی اس کو فالو نہیں کر رہا تو فرسٹ تھنگ وچ از ریئلی ویری امپورٹنٹ ٹو نوٹ ہیئر از کہ آپ اس میں دین کو بیش نہیں کر سکتے. اٹس دا انڈیویجولز ایکٹ جو کہ اس کو برا اپیئر کرا رہا ہے, اس میں دین کو بیش کرنے کا کوئی پوائنٹ ہمارے پاس ویلیڈیٹی اس کی نہیں ہوتی. سیکنڈلی, اب اگر کوئی انڈیویجول ایسا نہیں کر رہا تو ہمیں یہاں پہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ انڈیویجول ہے اور یہ اس کا ایکٹ ہے. آپ نے اب اس کی اپروچ کی طرف جانا ہے کہ ہاؤ ٹو ڈیل ود دس, کیونکہ اگر آپ اسی ریمورس سچویشن میں رہیں گی اور آپ یہی کرتی رہیں گی کہ اس انسان نے یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, مجھے یہ نہیں ملا, مجھے وہ نہیں ملا, فلاں کو یہ مل گیا, مجھے نہیں ملا, دس سائیکل ول نیور اینڈ. It will only get tangled. جتنا آپ اس پہ سوچتی جائیں گی. So it's always good to go towards a progressive side. ایک فیز آتا ہے انسان پہ, آپ ڈاؤن ہوتے ہیں, which is okay. But then you should get out of that phase for your own self. How to get out? There are many approaches to it, which Sarah will also add to it. My belief is that you should always go toward the progressive side. آپ اپنے آپ کو busy کر لیں. بزی کیسے کر لیں, انشاءاللہ سارا ول فردر ایڈ ٹو اٹ. میں ایک اور بات ایڈ کر دوں کہ دیکھیں جیسے ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ ہے نا کہ یہ بچہ, یعنی میل کی بات کر رہا ہوں, یہ تھوڑا غیر ذمہ دار ہے یا اس کی بگڑا ہوا ہے, اس کی عادتیں بگڑی ہیں, تو کہتے ہیں جی اس کی شادی کر دو تو یہ ٹھیک ہو جائے گا. اب جب وہ اس غیر ذمہ دار شخص کی شادی ہوتی ہے تو شاید کوئی ٹھیک ہو جاتا ہو جب ذمہ داریاں آتی ہیں, لیکن واٹ ایف وہ ٹھیک نہ ہوا ہے تو پھر جس کے ساتھ شادی ہوئی ہے وہ تو پھر اس کی تو بیچاری کی زندگی جو ہے وہ خراب ہو گئی نا. تو ایک تو یہ, دوسرا یہ کہ جب مسئلے مسائل پیدا ہو رہے ہیں تو پھر وہ عورت کہاں جائے, یعنی کہ گھر والوں کو بتائے گی تو شاید وہ اتنا ویلکم نہ کریں اپنے گھر والے, دل میں رکھے گی تو ایکسپلوڈ کر جائیں گی, شوہر کو بتائیں گی وہ سنتا نہیں ہے. تو اس کیس میں بھی کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے تو ایک اس چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو قوام کی آپ نے بات کی, اور ایمان نے بڑی اچھی بات یہی کی کہ جب مسئلے مسائل آتے ہیں خواتین کے رائٹ سے ریلیٹڈ, اگر ایک مسلم سوسائٹی میں, تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید دین نے کوئی کمی کر دی ہے یا دین میں یہ چیزیں موجود نہیں تھی, جبکہ وہ ایک پرسن انڈیویجول کا اپنا ایکٹ ہوتا ہے بیسڈ آن ہز اون نالج. اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ اس چیز کو اس طرح امپلیمنٹ ہی نہیں کرے گا. سیکنڈلی, مجھے جو قوام کا جو کانسیپٹ ہے, آئی ٹیک اٹ ایز اے گفٹ فار اے وومن, اس وجہ سے کہ آپ یہ سوچئے کہ اگر اس وقت جو ہے میرے پاس کچھ پیسے ہوں تو وہ کتنا مشکل ہوگا میرے لیے کسی اور کے اوپر اسپینڈ کرنا. سب سے پہلا خیال تو میرے ذہن میں میرے لیے آئے گا نا کہ میں اپنے لیے چیزیں لوں, اپنی شاپنگ کروں, اپنے اوپر زیادہ اسپینڈ کروں. بٹ اگر مجھے کسی اور کے اوپر کرنا پڑے گا, خوشی سے نہیں, ان اے سینس کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ نے کہا کہ چلو میرے پاس پیسے ہیں, میں اپنے فلاں فرینڈ کو, کیونکہ اس نے مجھے گفٹ دیا تھا, میں اس کو گفٹ کر دیتا ہوں اس طرح سے. لیکن نہیں, مجھے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, میری ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں سے میں نے یہ اتنے پیسے نکالنے ہی نکالنے اور میں نے اس کو دینے ہی دینے. اگر میں نہیں دوں گی تو مجھے گناہ ہوگا.
تو یہ مطلب میں ٹھیک ہے خوشی بھی ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایک ذمہ داری جہاں پر آ جاتی ہے تو آپ کے اندر ایک تھوڑی سی تو آپ کو وہ والی خوشی اور وہ والی ریلیکسیشن فیل نہیں ہوتی ہے نا. تو یہ ایک ذمہ داری ڈالنا ایک قوام کے اوپر, ایک ہسبینڈ کے اوپر کہ ہی ہیو ٹو میک شیور کہ وہ ہمیں گھر دے رہا ہے, وہ ہمیں نان نفقہ دے رہا ہے, ہماری کیئر کر رہا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ تو ایک عورت کو جو ہے اس کو ایز اے گفٹ لینا چاہیے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے, دین اسلام کی طرف سے ایک عورت کے لیے جو ہے یہ قوام کا کانسیپٹ ایک بہت خوبصورت گفٹ ہے. ہاں دیٹس یہ ایک جو ہے بہت بڑا المیہ ہے ہمارے اس وقت سوسائٹی کا کہ ہمیں مردوں کو تو چھوڑیے عورتوں کو نہیں پتہ ہے کہ ہمارے رائٹس ہیں کیا اس وقت. دین اسلام میں بینگ اے مسلم وومن ہمارے رائٹس ہیں کیا, ہم کیا کس چیز کی ڈیمانڈ کر سکتی ہیں, ہمیں کس چیز کو برداشت کرنا ہے, ہمیں کس چیز کو برداشت نہیں کرنا ہے. تو بیسک جو مسئلہ چل رہا ہے نا وہ اس چیز کا ہی چل رہا ہے کہ نالج نہیں, ٹھیک ہے, نالج بھی نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ نالج کیونکہ اگر آ بھی جاتی ہے انسان کو, جیسے ہم سم ٹائمز ہم کہہ دیتے ہیں کہ تم نماز کیوں نہیں پڑھتے, تمہیں پتہ نہیں کہ نماز فرض ہے, مسلمان کو نہیں چھوڑنی چاہیے. تو اگلا انسان یہی کہتا ہے نا کہ تم اپنی فکر کرو, میری فکر کیوں کر رہے ہو. تو ایسے انسان جو جواب دے گا تو ڈیفینیٹلی اس کے پاس علم کی تو کمی ہے ہی تھی, اس کے ساتھ ساتھ کیا تھا, اس کے اندر ایمان کی بھی کہیں نہ کہیں کمی موجود ہے کیونکہ اس کا کنیکشن نہیں بنا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وہ محبت, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ خوف, وہ چیزیں اس کے دل میں موجود نہیں ہیں جس کی وجہ سے وہ اس علم کے ہوتے ہوئے بھی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر پا رہا ہے. تو مین سب سے بڑا مسئلہ تو یہی ہے. اچھا یہیں پہ میں سوری ایک اور بات ایڈ کر دوں, سوری ٹو انٹرپٹ یو, لیکن وہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ چلیں ہم نے مان لیا ایک عوام کا کانسیپٹ بڑا زبردست ہے, لیکن جو وہ سائڈ ہے جو یہ شکایت کرتی ہیں, ظاہر ہے وومن کی شکایت ہے اور ہو سکتا ہے ویلڈ ہو کہ وہ قوام ہے کہاں, وہ نظر نہیں آ رہا مردوں میں. تو آپ کاؤنسلنگ چونکہ کرتی ہیں ماشاءاللہ, میرڈ کپلس کو بھی شاید آپ کرتی ہیں یا میرڈ وومن کو کرتی ہیں, تو ڈو یو تھنک کہ سچویشن اتنی خراب ہے پاکستان میں کہ وہ مرد ہے ہی نہیں, یا دیر از سم ہوپ کہ نہیں ایسے مرد موجود ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا کوئی پازیٹیوٹی ہے ہماری جو ان میرڈ سسٹرز ہیں ان کے لیے کہ یس دیر آر سچ مین جو کہ اس کانسیپٹ پہ ابھی تک ہیں؟ بالکل الحمدللہ. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ جو ہے وہ جب تک اسلام باقی ہے تو ایسے لوگ بھی باقی رہیں گے جو اللہ تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھتے ہیں. اور ایسے جو بھی انسان ہوں گے وہ بے شک اللہ تعالیٰ کے احکامات کو, چاہے وہ بیوی کے لیے ہیں چاہے وہ پوری دنیا کے لیے ہیں, ان کو ضرور امپلیمنٹ کریں گے. ہاں انسان سے جو ہے غلطیاں ہوتی ہیں, نہ چاہتے ہوئے ہو سکتا ہے وہ کسی کی حق تلفی کر دے. جب اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہم ان کی اللہ تعالیٰ کی حق تلفی کر جاتے ہیں, گناہ کر جاتے ہیں, بہت سی چیزیں کر جاتے ہیں, تو انسان تو پھر ان کے ساتھ تو کرتے ہوئے ہمارا جو ہے وہ کیفیت بھی نہیں ہوتی. تو بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے, اور الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں. میں اس چیز کو اس طرح بھی لیتی ہوں, اس کی ایگزامپل میں یہ بھی دینا چاہوں گی کہ میرے ہسبینڈ خود بھی جو ہیں ایسا نہیں ہے کہ ان کو علم نہیں تھا, الحمدللہ پہلے بھی ان کے پاس نالج تھی, بٹ وہی بات ہے کہ ان کے عمل میں وہ چیز اس وقت اتنی موجود نہیں تھی. لیکن جب شادی ہوئی, ہم دونوں نے جب دین کی طرف زیادہ رجحان بڑھا اور دین کو اور اچھی طرح سے پڑھنا شروع ہوا, تو وہ ہی واز سارٹ آف اے پرسن جو اٹھ کے گلاس بھی نہیں پکڑتے تھے پانی کا, بیکاز وہ ان کا جو بھی گھر کا ماحول تھا. تو آئی فاؤنڈ ہم واشنگ پاٹس, میں نے ان کو برتن دھوتے ہوئے ایک دو دفعہ دیکھا کچن میں, آئی واز سرپرائز. میں نے کہا واٹ آر یو ڈوئنگ, تو انہوں نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تازہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو یہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ نہیں ہے لوگ موجود, الحمدللہ بہت زیادہ ایسے لوگ ہمارے آس پاس موجود ہیں, خواتین بھی موجود ہیں اور مرد حضرات بھی موجود ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مرد ہیں یہ ہمارے اپنے گھر میں موجود ہیں, ہمارے بیٹے کی شکل میں, ہمارے بھائی کی شکل میں. اگر ہم اس وقت یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اگر ہمیں یہ کانسیپٹ کلیئر ہو رہا ہے, تو ہمارے پاس یہ اپرچونٹی ہے کہ ہم یہ مرد اب آگے بنا سکتے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کو ہم یہ مرد دے سکتے ہیں کہ جن کے پاس جو اس طرح کے قوام بنے انشاءاللہ. انشاءاللہ بالکل ٹھیک.